ہے. میں نیو یارک میں پریکٹسنگ فزیشین ہوں پین مینجمنٹ کا. آرڈینری سٹیزن امریکن پاکستانی. وہاں ہماری اوورسیز جو ہے خاص طور پر امریکہ میں ڈیول آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ سٹیزن شپ کی بات نہیں میں کر رہا. ڈیول آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہر آدمی جو امریکہ میں ہے اس کی دو آئیڈینٹیز ہیں. افریقن امریکن، آئرش امریکن، جرمن امریکن. تو ہم ہیں پاکستانی امریکن. پہلے پاکستان آتا ہے پھر امریکن آتا ہے. یہ وہاں کا کلچر ہے. پاکستان میں کچھ بھی ہو رہا ہو ہمیں کنسرن ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سالوں سے خاص طور پر آلموسٹ 1.5 ایئر سے جو خبریں پاکستان سے وہاں آ رہی ہیں، چاہے وہ اس طرف سے آ رہی ہیں چاہے اس طرف سے آ رہی ہیں، ایک آرڈینری سٹیزن کے طور پر ہمیں بہت کنسرن ہو رہا تھا کہ پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ کسی پارٹی یا کسی شخصیت کی بات نہیں ہے، کسی حکومت کی بات نہیں ہے. اصل جو بنیادی ویلیوز ہیں جس پہ ساری دنیا ایگری کر چکی ہے، ہیومن رائٹس، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن، ان سے کسی کو اختلاف نہیں ہوتا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو اس کی وجہ سے آرڈینری سٹیزنز کے طور پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے حصے کا رول ادا کریں گے. یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. عام طور پہ لوگ سیاسی پلیٹ فارم سے آتے ہیں، تو ظاہر ہے سیاسی پلیٹ فارم کا مقصد ہوتا ہے اقتدار حاصل کرنا. کوئی مذہبی جماعت ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی مذہبی بات کو آگے بڑھانا. تو کوئی یہ چیریٹی کا کام ہوتا ہے. اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں اب تک اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے. پہلی دفعہ پاکستانیوں میں ایک سوشل بات کے لیے، ایک ایسی بات کے لیے جس پہ پوری دنیا ایگری ہے، ایک کام سٹارٹ ہوا، ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اس کا نام ہم نے ناؤ اور نیور اس لیے رکھا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان کی ڈائریکشن اس وقت صحیح نہ کی گئی تو یہ ایک ارریورسیبل سٹیج میں چلا جائے گا. ارریورسیبل کا مطلب ہے پھر ہم جو مرچ کر لیں وہ صحیح نہیں ہو پائے گا. اس نے ایک ارجنسی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی کچھ کرنا ہے. اب وہ کیا کرنا ہے ہمیں تو ظاہر ہے ہم کوئی سیاسی لوگ تو ہے نہیں کہ کوئی نعرے لگائیں، کوئی لوگوں کو جو ہے باتیں کریں، کوئی پرسنل مقصد ہے نہیں. تو اس مقصد کے تحت ہم نے اوورسیز پاکستانیوں سے بات کرنا شروع کی. دیکھیے، اگر آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کسی کو پاکستان کی صحیح حالت کا صحیح انالیسس ادراک نہیں ہے تو اس کی چند ہی ریزن ہو سکتی ہیں. یا تو وہ بہت بے حس ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، یا ڈرا ہوا ہے. اور ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں جو ذرا غیر پارلیمانی ہے، تھوڑی سی بے غیرتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کس کی کیا ہے، ہم کسی کو لیبل نہیں کر رہے. ہم صرف لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان کے معاملے میں جو میری ذمہ داری ہے، پاکستانیوں کی نہیں، جو میری ذمہ داری ہے وہ ہم نے کیسے پوری کرنی. تو ناؤ اور نیور موومنٹ سے پلیز یہ نہ سمجھیے کہ ہم یہاں آ کے آپ لوگوں کو کوئی بھاشن دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اوورسیز پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ہماری ذمہ داری کتنی ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں تو بات کیجیے. اگر کسی سے انٹریکٹ کر کے اس سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے. تو ہم نے جب اس طرح کام کرنا شروع کیا پچھلے 2 مہینوں سے، تو اس میں ہمیں نظر آیا کہ یہ چند چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہم نہیں ہونے دیں. وی ڈونٹ الاؤ ہیومن رائٹ وائلیشنز. چاہے کوئی فرد کرے، چاہے کوئی ادارہ کرے، چاہے جوڈیشری کرے، کوئی بھی کرے، اسٹیٹ کرے، جو بھی نام آپ نے رکھنا ہے، لیبل آپ نے لگانا ہے وہ لگا لیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوگی. ہیومنز آر دا موسٹ سیکرڈ اینٹی ان دا کنٹری. انسان سب سے زیادہ مقدس ہے، باقی اداروں کی تقدیس اس کے بعد. ٹھیک ہے، باقی ادارے اس تقدیس کی وجہ سے بنے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو تو وائلیٹ کرتے چلے جائیں اور باقی اداروں کی تقدیس میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ کہیں جی یہ کنٹمپٹ ہو رہی ہے، یہ توہین ہو رہی ہے. تو یہ ہم نے بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ہم نہیں ہونے دیں گے، ظاہر ہے ہماری کتنی قدرت ہے جی. کوئی گنز تو ہاتھ میں نہیں پکڑنی نا ہم نے، کوئی لڑنا جھگڑنا تو نہیں ہے. آج کے دور میں لڑنا جھگڑنا بے وقوفی ہے. پیار سے کوئی بات مان لے تو مان لے، لیکن اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. سب سے بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہیں کہ یہ صحیح بات ہے, ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. اچھا, عام آدمی کو عام طور پہ اگنور کیا جاتا ہے, لیکن آپ عام آدمی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, جب عام آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو اس کی بات بڑی سنسیریٹی سے ہوتی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پروسیس میں 2 مہینوں کے نتیجے میں ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اوورسیز پاکستانی, جو پاکستان کی قسمت بدلنے میں ہیلپ کر سکتے. اب میں اس کی ڈیٹیل نہیں جا سکتا, تھوڑا سا ہمارا ٹائم ہوتا ہے, میں صرف انٹروڈکشن کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کیا یہ قرضے ہیں, کیا یہ اسکول بنانے ہیں, یہ ہاسپٹل بنانے ہیں, کوئی بھی سسٹم ہے. مسئلہ کیا ہے, کیوں نہیں پہلے کر سکے؟ اس لیے کہ وہ آرگنائز نہیں. یہ جو ناؤ اور نیور ہے یہ ان کو آرگنائز کر رہا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو آرگنائز کر رہا ہے. اس بیس پر کنسرن فار پاکستان, اپنے کسی ایجنڈے کے لیے. ہم سب اوتھ لیتے ہیں کہ اگر پاکستان ہیومن رائٹس کے صحیح طریقے سے پر آ جائے, کانسٹیٹیوشنز کو اپ ہولڈ کر لے اور رول آف لا کی طرف آ جائے, ہم پیچھے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور ہم ساتھ ساتھ پاکستان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے آرگنائز ہو کر. لیکن اس کے بدلے میں نہ کوئی عہدہ چاہیے, نہ ریکگنیشن بھی نہیں چاہیے. آپ بھول جائیے گا ہمیں. آپ ڈائریکٹ پاکستان کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے, ہماری آئیڈینٹی ایسی ہو کہ ہم سر اٹھا کے بات کر سکیں, ہم اپنے ملک میں آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں. کچھ نہیں چاہیے, نو نیڈ ٹو ایون مینشن آور نیم. کسی کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان سے بیسک عہد یہی لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے کسی قسم کا عہدہ نہیں چاہنا. اب ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی تو سب سے زیادہ اس کو اٹریکٹ کیا وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. اب اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے, جو بندہ بھی ان 3 چیزوں میں ہماری ہیلپ کرے, چاہے ادھر سے آئے چاہے ادھر سے آئے, ہم نے تو اسے کہنا چاہیے آؤ قافلے کے ساتھ شامل ہو, لیکن اس عہد کے ساتھ کہ اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں لینا. تو الحمدللہ ہم پہلی دفعہ پاکستان آئے. پاکستان آنا کس لیے؟ پاکستان آنا پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو کمفرٹ زون سے باہر نکالنا ہے. ذہن میں رہے کہ جب آدمی اوورسیز کمفرٹیبلی رہ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی عادت ہو جاتی ہے. ایک دفعہ آپ اے سی کی عادت بن جائے نا تو بغیر اے سی کے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کسی بھی کمفرٹ کے آپ عادی ہو جائے. تو اوورسیز پاکستانی بہت کمفرٹیبل رہ رہے ہیں, ان کو ان کے کمفرٹ زون سے نکالنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہ پہلے بھی کیا. اس دفعہ آئے, اس دفعہ ہم نے مین جو اپنا مرکز بنایا لاہور بنایا, جس میں ہم نے سیمینار کیا. اس میں ہم نے مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگوں کو دعوت دی. ظاہر سبھی نہیں آئے, جو آئے ہم نے انہیں بولنے دیا. کسی نے نعرہ لگانے کی کوشش کی تو ہم نے اسے نعرہ لگانے دیا, کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا جی کہ بغیر فیئر کے آپ اپنی بات کہیں. اگر کسی کو اچھی لگتی ہے نہیں لگتی کوئی بات نہیں, آپ بات کریں. کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کو کوئی شخص پسند ہے تو کھڑے ہو کے کہیں کہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ کرنا ہے. کون مائی کا لال, کون سا ادارہ آپ کو منع کرتا ہے؟ اس کا نام لیں. جس طرح سے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بھائی اسے کہیں. سب سے زیادہ ہمیں جو مشکل نظر آئی نا جی, وہ پاکستانیوں میں اتنا فیئر ہے, اتنا فیئر ہے کہ اتنا فیئر ہم نے ہسٹری میں کبھی کسی پوری قوم میں نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے جب تاتاری اور ہلاکو خان اور چنگیز خان آئے ہوں تو ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ملکوں میں کچھ لوگوں میں ہو, لیکن اس وقت بھی مسلمانوں میں اتنا خوف اجتماعی طور پر ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا. یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے. ہسٹری اس ایونٹ کو اس لیے یاد نہیں رکھے گی کہ کسی نے کسی پہ ظلم کیا تھا, یہ ظلم تو ہوتے رہے ہیں. ہسٹری اس بات پہ یاد رکھے گی ہمیں کہ پوری 240 ملین کی قوم جو ہے وہ بے حس ہو کر خوف زدہ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, اب آپ کے جو کوشچنز ہیں وہ آپ کیجئے انشاءاللہ, کیونکہ یہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لمبی سی تقریر کی جائے. میں شعیب صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں شریک ہیں. اور جی اذان ہو جائے پھر اس کو 1 منٹ سے آدھا منٹ اذان ختم ہو.